دعوت دی تھی، تم نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اس سے زیادہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوا، اچھی طرح یاد رکھیں، ایک وسوسہ شیطانی ایک وسوسہ بہت بڑا دور ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنات میں بڑی قوت ہوتی ہے، تو جس نے جن کو قابو کر لیا وہ بڑے بڑے کام کیوں نہیں کروا سکتا؟ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ باہر کے ملک کا کوئی سربراہ آئے تو وہ جن کے ذریعے اس کی گردن مڑوا دیں، اس کو ختم کر دیں؟ یہ کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے ہو سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو فقط اتنی ہی قدرت اور ہمت دی ہے کہ یہ قلب میں خیالات ڈالیں۔ یاد رکھیے کہ جو برے قسم کے جادوگر یا عاملین ہوتے ہیں جنہوں نے جنات کو قابو میں کیا ہوتا ہے، جب ان کے پاس لوگ جا کر کہتے ہیں کہ جی فلاں کا گھر خراب کرنا ہے، یہ معاملہ کرنا ہے، وہ معاملہ کرنا ہے، تو جو ان کے قابو شدہ جن ہوتے ہیں یہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں کے پاس جاؤ اور ان کا گھر برباد کرو۔ اب گھر کی بربادی کی صورت یہ نہیں ہوتی کہ وہ ڈنڈے لے کر جاتے ہیں اور وہ دروازے میں مارا اور جو نکلا اس کا سر پھاڑ دیا، بلکہ اب طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چاروں طرف سے مثلا مرد کو گھیر لیں گے، میاں بیوی میں جدائی کروانی ہے، مرد کو گھیر لیں گے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالیں گے، مثلا بیوی کی ناپسندیدہ باتیں یاد دلائیں گے، فلاں وقت اس نے بدتمیزی کی تھی، فلاں وقت تجھے کھانا پیش نہیں کیا تھا، فلاں وقت تیری بغیر اجازت چلی گئی تھی۔ تو یہ جو مطلب آپ بھی اگر سن رہے ہوں، کوئی شادی شدہ حضرات ہوں، آپ غور کیجئے گا کہ بعض اوقات آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور خود بخود باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں اور دل میں پھر غصہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہونا لگ جاتی ہے، چاہے غصہ ماں کے خلاف آئے، باپ کے خلاف آئے، بھائی کے خلاف آئے، بیوی کے خلاف آئے، بچوں کے خلاف آئے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے بھیجے ہوئے شیاطین یا جنات کی وجہ سے یہ خیالات آ رہے ہوں۔ تو یہ شیطان نے خود قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے کہ شیطان نے واضح طور پہ بیان کر دیا، ورنہ ابلیس سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ قدرت نہیں دی تھی کہ میں تمہیں دعوت دوں۔ تو یہ دعوت تو دے سکتے ہیں اچھی یا بری، نیک جنات اچھی دعوت بھی دیتے ہیں اور برے بری دعوت دیتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی زور نہیں ہوتا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم جن قابو میں کر لیں اور پھر اس سے بڑے بڑے کام کروائیں گے، جس کو چاہے مروا دیں گے، جس کو چاہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو یہ ہر کام جنات نہیں کرتے، یہ دعوت ہی دے سکتے ہیں، یا کچھ ایسے امور ہوتے ہیں بہرحال جو اللہ کے حکم سے کر سکتے ہیں، ہر جن ایسا نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ میرا تم پر اس سے زیادہ زور نہیں تھا کہ میں تمہیں دعوت دیتا، چنانچہ میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، یعنی اب نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ آگے اس نے کہا کہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک اس تم سے پہلے جن لوگوں نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں ان سب سے بیزار ہوں۔ انی کفرت، بے شک میں انکار کرتا ہوں، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، بما ان لوگوں کے ساتھ جو اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جنہوں نے مجھے شریک ٹھہرایا۔ اب دیکھیں شیطان کو تو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، انہوں نے تو بتوں کو شریک ٹھہرایا تھا، لیکن چونکہ شیطان ان بتوں کی طرف مائل کرنے کا سبب بنا تھا، اس لیے شیطان نے کہا کہ انہوں نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا، میں ان سے بیزار ہوں۔ تو یہ انتہائی سوچ بچار کا لمحہ ہے، تفکر کا لمحہ ہے کہ وہاں پر جا کر جس کی مدد سے کفار نے سارے کام کیے، جس کی وجہ سے کیے، جس کے ذریعے سے کیے، وہ ایک دم برات کا اظہار کر دے گا، بلکہ نفرت کا اظہار کرے گا کہ میں ان سے بیزار ہوں، نفرت کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اللہ کے لیے شریک ٹھہرایا۔ یہاں یہ نقطہ یاد رکھیے گا کہ شیطان نے خود کبھی بت پرستی نہیں کی، یہ بہت بڑا موحد تھا اور اب بھی ہے، یہ اللہ کو واحد مانتا تھا، واحد مانتا ہے، یہ قیامت کا انکار نہیں کرتا، جہنم کا انکار نہیں کرتا، یہ اس کے تمام عقائد درست ہیں۔ اس کی فقط ایک غلطی تھی، وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی، نبی کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کیا تھا، اس نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ لہذا شیطان بت پرستی نہیں کرتا، یہ خود بتوں کی عبادت نہیں کرتا، ہاں کرواتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے انشاءاللہ آ بھی جائے گا کہ اس نے جب اس کو راندہ درگاہ کیا جانے لگا، کیے جانے کا فیصلہ ہوا، تو اس نے اللہ کی بارگاہ سے مہلت طلب کی تھی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے تو میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اللہ نے اس کو مہلت عطا فرمائی تھی۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم کی تقریباً 22 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، 22ویں آیت ابھی چل رہی تھی، جس میں شیطان کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت کفار کا فیصلہ فرما دے گا اور انہیں داخل جہنم فرمائے گا، اور شیطان بھی اپنے شامت اعمال کی بنا پر دخول حاصل کر لے گا، تو اس وقت ان کفار اور شیطان یعنی ابلیس کے درمیان ایک مکالمہ ہوگا۔ وہ اس کو ملامت کریں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، تو نے ہمیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہ ہونے دیا۔ تو وہ جواب میں کہے گا، جیسے کہ گزشتہ آیات میں گزر چکا، کہ مجھے تو صرف اتنا ہی قدرت و اختیار اللہ نے دیا تھا کہ میں تمہیں دعوت دوں، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، اور دعوت کے قبول کرنے میں مجھے کوئی ایسا قدرت و اختیار بھی نہیں تھا کہ میں زبردستی تم سے بات منوا لیتا، بلکہ تم مکمل طور پہ فاعل مختار تھے، چاہتے تو قبول کرتے، چاہتے تو رد بھی کر سکتے تھے، تم نے اس کو قبول کیا، تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ بہت سے امور میں شیطان ہمیں دعوت دیتا ہے، اس وقت دونوں آپشنز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہدایت اختیار کر لیں یا گمراہی، نیک عمل کر لیں یا گناہ کو اختیار کر لیں یا چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل کریں۔ ایسے وقت میں بعض اوقات ہم ہار جاتے ہیں اور شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں، تو میدان محشر میں شیطان براءت کا اظہار کرے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے مسلمان، ہماری دعا بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ ہم بلا حساب و کتاب ہی داخل جنت ہو جائیں، لیکن بروز قیامت کفار کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو ہمیں اس سے عبرت ضرور حاصل کرنی چاہیے کہ وہاں پہ شیطان ہمارا ساتھ نہیں دے گا، آج اس کی بات ماننا نقصان کا باعث ہوگا۔ اور پھر اس نے یہ بات بولی کہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، کہ تم سے پہلے جنہوں نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سب کا انکار کرتا ہوں۔ اس کی ہم نے پچھلی دفعہ وضاحت کی تھی کہ شیطان کو انہوں نے شریک ٹھہرایا تھا بتوں کی عبادت کو وسیلہ بناتے ہوئے۔ حقیقتاً شیطان کو انہوں نے نہیں پوجا تھا، شیطان کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا تھا، بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، یا کوئی آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کی، کسی نے ستارے کی پوجا کی، کسی نے سورج کی پوجا کی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ شیطان کو قدرت و اختیار دیا تھا کہ تم ٹھیک ہے بہکاؤ، میرے جو بندے نیک ہوں گے انہیں میں داخل جنت کروں گا، جو تیری بات مان لیں گے انہیں داخل جہنم کروں گا، تو وسیلہ گویا کہ شیطان بنا، تو اس لیے شیطان نے اس کی نسبت اپنی جانب کی ہے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور ظالم سے مراد پھر یہاں پر وہی ہے کفار۔ لہذا اس قسم کی آیات کو ہم ایک مسلمان ظالم کے اوپر نہیں پڑھ سکتے کہ ہم مطلب یہ دیکھیں، جیسے میں نے پچھلے پروگرامز میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک آدمی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تو ہم اس کے لیے فوراً یہ آیت پڑھ دیں کہ بھائی سنو ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے، اور دیکھو تم ظلم کر رہے ہو تمہارے لیے بھی دردناک عذاب ہوگا۔ معاذ اللہ یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ کفار کے لیے ہے، تو اس لیے یہ خوب سوچ سمجھ کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے جب ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں، مثلا کسی جگہ لکھی ہوئی ہم نے دیکھ لی، وہاں تو تفسیر موجود نہیں، تو خود اپنے ذہن سے نتیجہ قائم نہ کریں گے شاید یہ فلاں کے بارے میں ہوگی، شاید یہ فلاں کے بارے میں ہوگی، اور نتیجہ قائم کر کے پھر اس کو خلاف محل استعمال کر لیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ پہلے آپ معلوم کریں کہ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے، اسے قرآن میں دیکھیں، تفسیر میں دیکھ لیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت کو کس کس مقام پہ استعمال کر سکتے ہیں، وہیں پر استعمال کریں۔ غلط مقام پہ استعمال کرنا یہ قرآن کی تحریف کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ تحریف معنی قرآن کے مفہوم کو بدل دینا۔ اللہ تعالیٰ یہاں ظالم سے مراد کافر مراد لینا چاہتا ہے، آپ ایک مسلمان کو مراد لے رہے ہیں، تو گویا کہ آپ نے مقصود قرآن مقصود رب تبدیل کر دیا، یہ ہے قابل گرفت، اس میں توجہ کرنی چاہیے۔ اور ضمناً یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ بعض ہمارے بھائی اور بہنیں بغیر تحقیق کے یہ بول دیتے ہیں، اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ بیوی بچوں کے لیے حلال کماؤ، اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو بھی کھانا دو، یعنی مشہور بعض باتیں ہوتی ہیں انہیں فوراً اللہ کی طرف اور قرآن کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ کون سی آیت میں بیان ہوا تو کہتے ہیں وہ ہے تو بس ہم نے سنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب آپ کوئی بات بیان کر رہے ہیں اسے قرآن کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو پہلے تصدیق تو کیجئے کہ واقعی وہ قرآن میں موجود ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اسی طرح فوراً یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو قرآن میں اللہ نے یوں بھی فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کئی مقامات پہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے حدیثوں کو قرآن کی آیت قرار دے کر اور بیان کر دیا۔
مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے، تو بولتے ہیں اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ اب کون سی آیت یہ ثابت کر رہی ہے؟ ہاں رزق حلال کی ترغیب ضرور ہے، لیکن یہ الفاظ آیات کے تو نہیں، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ خصوصاً اسکول کالجز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کچھ دوست مل کے بیٹھ گئے، کچھ سہیلیاں مل کے بیٹھ گئیں، اب گفتگو شروع ہو گئی، تو اس میں بعض اوقات سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے یا اپنی بات کو سامنے والے کی بات سے مضبوط ثابت کرنے کے لیے، قوی ثابت کرنے کے لیے فوراً اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تم یہ بول رہے ہو قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے، اب سامنے والے کو بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا، تو وہ اس لیے ادباً خاموش ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ قرآن کی بات کر رہا ہے، اگر میں اس کے خلاف بولوں گا تو غلط ہو جائے گا۔ یہ پتہ نہیں کہ یہ مفسر اعظم پاکستان جو کچھ بیان کر رہا ہے یہ بھی غلط بیان کر رہا ہے، تو وہ بیچارہ ادباً خاموش ہو جاتا ہے، اور ہم دل میں خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھا اللہ کی طرف ایک بات منسوب کر کے کیسا خاموش کروا دیا اس کو۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے، کیونکہ میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح ہمیں توجہ کر کے جو آیات کے محل ہیں، جو محمل ہیں، جس مقام پہ آیت کو محمول کرنا چاہیے، جس مقام پہ کسی آیت کو پڑھنا چاہیے وہیں پڑھیں، غلط جگہ پڑھ دیں گے تو قابل گرفت ہوں گے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا اور آپ خود بھی اس کو اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب وہ کفار کا تذکرہ فرماتا ہے تو اس کے مقابلے میں مومنین کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ فرماتا ہے تو جنت کے تذکرے کر دیتا ہے، ہدایت کی بات ہوتی ہے تو گمراہی کا تذکرہ، یعنی ضدین کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات بیان کر دیتا ہے تاکہ مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آئے، یا اگر جہنم کا عذاب بیان کیا دل میں بہت زیادہ خوف پیدا ہوا تو جنت کے واقعات بھی تذکرہ کر دیے جاتے ہیں تاکہ آدمی کو امید بھی پیدا ہو جائے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ خوف مایوسی پیدا کرتا ہے۔ پھر انعام کا تذکرہ ایک مرہم کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ضرورت سے زیادہ خوف دل سے ہٹ کر اور اللہ کی رحمت کی امید بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں وہ اگر اس نے جہنم پیدا کیا ہے تو جنت بھی تو پیدا فرمائی ہے، اگر وہ قہار و جبار ہے تو رحمان و رحیم بھی تو ہے، تو اس طرح ایک اعتدال طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک خاص کیفیت ہم پر طاری نہیں ہو پاتی۔ صرف جہنم کے عذابات سنیں مایوسی پیدا ہوگی، صرف جنت کے تذکرے سنتے رہیں ایسی امید پیدا ہوگی جو گناہوں پہ دلیر کر دے گی۔ اس لیے دونوں قسم کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ اعتدال طبیعت میں پیدا رہے، کبھی خوف کبھی امید۔ یہ خوف و امید جو ہے یہ انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ ایک نوجوان کے پاس پہنچے، وہ بالکل مرنے والا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس سے دریافت فرمایا کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اس کے عذاب کا مجھے خوف بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی یہ کیفیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائے گا جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے نجات دے دے گا جس کا وہ خوف رکھتا ہے۔ تو دیکھیں ایک صحابی کی اچھی کیفیت تھی کہ وہ دونوں چیزوں کے درمیان تھے، خوف بھی تھا امید بھی تھی۔ ایسا خوف نہیں تھا کہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائیں، ایسی امید بھی پیدا نہیں ہوئی کہ بالکل بے خوفی پیدا ہو جائے، بین تھے۔ تو نبی کریم نے ان کی مدح فرمائی اور ایک بہترین بشارت دی کہ جو اس کیفیت کے ساتھ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حسن ظن کی لاج رکھے گا۔ لہٰذا اب یہاں پر مومنین کا، نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا، مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کس میں؟ جناتن، باغات میں، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا باذن ربہم، وہ ایسے باغات میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی اجازت سے۔ تو ذرا غور کیجئے، اس آیت میں بہت ساری باتیں ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے دخول جنت کے لیے فقط ایمان کو کافی قرار نہیں دیا بلکہ نیک اعمال کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پھر نیک اعمال بھی انہوں نے کیے تو وہ جنت کے حقدار ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر نیک عمل بھی تو کرنے چاہیے۔ صرف یہ سمجھنا کہ جی میں مسلمان ہوں تو ضرور جنت میں چلا جاؤں گا، ہاں اچھا ہے حسن ظن قائم رکھیں، لیکن اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ بے خوفی کہ جی بس میں مسلمان ہو گیا تو اب جہنم کا کیا خوف کرنا ہے، یہ بے خوفی خدا نہ خواستہ ہمیں دولت ایمان سے محروم نہ کروا دے، اس سے توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی اجازت سے، رب کے حکم سے داخل جنت ہوں گے۔ گویا کہ یہاں پر
اگر اللہ تعالیٰ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ نہ بیان فرماتا، صرف اتنا فرماتا وہ ایمان لائے، نیک اعمال کیے تو وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن میں نہریں جاری ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دخول جنت جو ہے فقط نیک اعمال یا ایمان کی مرہون منت ہے، اس کی وجہ سے انسان داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ آگے بیان کر کے واضح طور پہ فرما دیا کہ ایمان لانا اگرچہ بہت اچھا ہے، نیک اعمال یقیناً انسان کا ایک کمال قرار دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو داخل جنت ہوگا وہ اللہ کے کرم سے ہی ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہوگا، اللہ کے فضل سے ہوگا۔ ایمان نیک اعمال اپنے مقام پر، دخول جنت فقط اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کی اجازت، اس کی رحمت پر موقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاہ ستہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص فقط اپنے رب کی رحمت سے داخل جنت ہوگا، نہ کہ اپنے نیک اعمال کے سبب۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی اگر جنت میں داخل ہوں گا، اور یقیناً داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوں گا۔ یہ ہمارے نبی کریم کی تعلیم ہے اور اس آیت سے بھی ثابت ہے، ہمیں اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کا اس میں ملاقات کا جو سلام ہوگا، ملاقات کا جو مطلب کلمہ ہوگا وہ سلام ہوگا، یعنی جب بھی ملیں گے سلام، السلام علیکم، یہ سلام کہیں گے، دونوں درست ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ کیسے بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پاکیزہ کلمے کی مثال۔ پاکیزہ کلمے سے مراد کلمہ توحید بھی ہو سکتا ہے، اور مفسرین نے فرمایا اس سے مراد ہر وہ بات جو اچھی بات ہو، چاہے تبلیغ دین کے سلسلے میں ہو، چاہے نبی کریم کی مدح و ثنا ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، چاہے نیکی کی باتیں ہوں، ذکر الہی ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، سب کی یہ مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ کیسے مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی، کا شجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاکیزہ درخت، اصلھا ثابت، اس کی جڑ زمین میں پختہ ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ تو جیسے ایک مثال جیسے ایک درخت ہو، اس کی جڑیں زمین میں پیوستہ ہوں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوں، تو جیسے یہ برکت ہے، اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کی برکت ہوتی ہے کہ وہ زبان سے انسان کی نکلتا ہے اور انسان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین، وہ اپنا پھل دیتا ہے ہر وقت اس کا پھل حاصل ہوتا ہے، باذن ربھا، اپنے رب کے اذن سے، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ تو جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو ہر وقت اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ مثالیں بیان کرنے سے مقصود یہ حسی مثالیں جو ہمارے اطراف میں ہم جن چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں ان کے ذریعے مثال دینے کا مقصود نصیحت فراہم کرنا ہے، کیونکہ اس طرح حسی چیزوں پر غور و تفکر کر کے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے اور قلب جلدی اثر قبول کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال۔ کلمہ خبیثہ سے مراد برے کلمات، کفر کے کلمات، شرکیہ کلمات، گالیاں بکنا، جتنی گندی فحش باتیں ہیں سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ برے گندے کلمے کی مثال کا شجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، ایسے درخت کی مثل ہے، خبیث درخت کی مثل ہے کہ جس کی جڑیں جس کو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے پیاز کو اگر اگے ہوئے دیکھا ہو تو اس کی جڑیں بڑی معمولی سے زمین میں ہوتی ہیں، اس طرح اکھاڑیں پتوں والی پیاز ایک دم اکھڑ جاتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ بالکل ایسے اس کی معمولی بس زمین میں جڑیں ہیں، کوئی اس کے اندر قرار نہیں، کوئی اس کے اندر مضبوطی نہیں ہے، جیسے زمین کے اوپر پڑا ہو۔ ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار، کوئی مضبوطی نہ ہو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اس سے پہلے کہ اس کی تفسیر ہم عرض کریں اس پر توجہ فرما لیں کہ جو برے کلمات ہوتے ہیں یہ گویا کہ زمین پہ پڑے ہوئے ایک پودے کی مثل ہیں، ایک درخت کی مثل ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، کوئی وہ پھل وغیرہ نہیں دیتا کیونکہ اس کی جڑیں اکھڑ چکی ہیں، نشو و نما ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح برے کلمات کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ان کا اخروی انعام اس پر مرتب نہیں ہوتا، یہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو کلمہ بولتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہاں نام اعمال کے اندر گناہ ضرور لکھ دیا جاتا ہے، اس لیے ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا جس سے بعض مفسرین کرام نے عذاب قبر کو ثابت کیا ہے،
ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ایک مضبوط بات کے ذریعے، حق بات کے ذریعے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو گمراہ فرماتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ تو اس سے بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس سے عذاب قبر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ایک حق بات کے ساتھ قرار عطا فرماتا ہے، مضبوطی عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا سے مراد دنیاوی زندگی، جب آدمی زندہ ہوتا ہے، گویا کہ جب آدمی مومن ہو، کلمہ توحید پڑھتا ہے، نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو اس اچھے قول کے ذریعے اللہ نے اس کو دنیا میں بھی قرار عطا فرمایا۔ اور پھر جب یہ مرتا ہے اور قبر میں منکر نکیر آ کر 3 سوالات کرتے ہیں۔ نمبر 1 من ربک، نمبر 2 ما دینک، من ربک تیرا رب کون ہے، ما دینک تیرا دین کیا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو گویا کہ 3 سوال ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جو ایمان والے ہیں ان کو اس حق بات پر آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیں گے۔ آخرت سے مراد یہ قبر بعض مفسرین نے لی ہے، تو اس میں بھی ثابت قدمی حاصل ہوگی۔ لیکن ارشاد فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو گمراہ فرما دے گا۔ اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت کرنے کا کیا حکم ہے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم کی 27ویں آیت تک ہماری تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ 27ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا، جس سے استدلال کرتے ہوئے بعض مفسرین نے عذاب قبر کو یہاں سے ثابت کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے جو ایمان لائے ایسے قول کے ساتھ جو حق ہے، حق بات کے ساتھ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ تو دنیا کی زندگی سے مراد دنیاوی زندگی ہے کہ جو ایمان لانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ان کے ساتھ ہوتی ہے، تو تا حیات وہ صاحب ایمان رہتے ہیں اور ان سے ایمان نہیں چھنتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ثابت قدم رکھتا ہے حق بات پر۔ تو اس سے آخرت سے مراد جب آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا تو گویا کہ اخروی احوال کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں بھی ان لوگوں کو ثابت قدم رکھنے کا وعدہ فرمایا جو ایمان لائیں، اور صرف ایمانی نہیں، جیسے کہ کل ہماری آیت پر گفتگو ہوئی تھی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، تقوی، پرہیزگاری، آدمی احتیاط اختیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں یعنی قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس پر ہماری آخری بات چل رہی تھی جو ہمارا کل کا پروگرام کا اختتام ہوا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گمراہی کی نسبت اللہ تعالیٰ خود اپنی جانب کرے تو اس کے لیے زیبا ہے، لیکن ہم کریں گے تو یہ بے ادبی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف گمراہی کی جب نسبت کرتا ہے تو اس کا بھی ہم نے آپ کو معنی مفہوم کئی مرتبہ بتایا کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب بھی پیدا فرمائے اور گمراہی کے اسباب بھی، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد ہمیں کلی طور پر اختیار دے دیا کہ ہم جس کو چاہیں اختیار کریں۔ اب اگر کوئی گمراہی کے اسباب کو اپنی شامت اعمال کی بنا پر، اپنی عقلی کوتاہی، کمی اور نقص کی بنا پر اختیار کرتا ہے، تو اس میں کوئی اللہ کا تو کوئی قصور نہیں شمار کیا جائے گا،
یا اللہ تعالیٰ کی طرف معاذ اللہ کوئی ظلم کی نسبت تو نہیں ہوگی. اس نے تو ہماری آزمائش کے لیے ان چیزوں کو پیدا فرمایا اور ہمیں صرف گمراہی نہیں ہدایت کے اسباب بھی عطا فرمائے اور ساتھ میں عقل بھی عطا فرما دی جو حق اور باطل میں ہدایت اور گمراہی میں تمیز کرنے والی ہے. اب اگر ہم غلطی کا ارتکاب کرتے ہوئے گمراہی کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں سراسر ہمارا قصور ہے. اور پھر جب آدمی ان گمراہی کے اسباب کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے تو چونکہ یہ اسباب اللہ نے پیدا فرمائے اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نسبت اپنی جانب کر لیتا ہے کہ اللہ نے گمراہ کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے اسباب کو پیدا کیا اور یہ ان کے اس سبب سے گمراہ ہوئے اس لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کی نسبت اپنی جانب فرما دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. چنانچہ اس پہ یہ اعتراض پیدا نہیں ہوگا کہ جو کفار ہیں پھر ان کی گرفت کیوں ہوگی جبکہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا اور جو اللہ جس کو گمراہ کرے وہ کیسے ہدایت پا سکتا ہے. تو مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے اسباب کو پیدا فرمایا اور گمراہی کے اسباب کا پیدا کرنے کی بنا پر کسی کو اللہ نے مجبور نہیں کر دیا کہ ان کو اب آپ گمراہی کے اسباب کو اختیار بھی کریں، بلکہ ہمیں کامل طور پہ مختار بنا دیا کہ یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت ہے. گمراہی اور ہدایت کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل تعلیمات فراہم کی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، اور پھر ہمیں فرما دیا کہ اب یہ دونوں چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تم ان میں سے جو چاہے اختیار کر سکتے ہو. اب اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف کوتاہی کی، کمی کی، نقص کی، کسی عیب کی نسبت کرنا بالکل بے جا ہوگا. یہ ہماری شامت اعمال ہے، لہٰذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، مالک و مختار ہے. کائنات میں مخلوق میں سے ہر شخص اس کے حکم اور مرضی کا پابند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مرضی کا، کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوتا. الم ترى، اب آگے ہم کرتے ہیں اس 28ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم ترى الى الذين بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا. مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جن کی یہاں پر قباحت بیان ہو رہی ہے، جن کی مذمت کی جا رہی ہے، وہ کفار قریش ہیں کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کی جانب نہ دیکھا، یعنی کفار قریش کی طرف، کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا. مفسرین جمہور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کفار قریش کے درمیان مبعوث فرمایا جانا ہے. اور ان ناشکری سے بدلنے کا مطلب کہ ان کے اوپر ایمان نہ لانا، ان کی رسالت کو تسلیم نہ کرنا، ان کا ادب و احترام نہ کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی مذمت بیان فرمائی کہ جب ایک عظیم شخصیت جو 40 سال تک تو اس حال میں رہی کہ اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن اس کے دوران بھی کوئی ایسی ایک بات بھی کفار بیان نہیں کر سکتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیب کا باعث بنتی، عار کا باعث بنتی، جس کی وجہ سے آپ کی ذات میں، آپ کے قول میں، آپ کے فعل میں کوئی کمی، کوئی نقص ثابت ہو سکتا. اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہیں چاہیے تھا کہ فوراً اسے قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا. تو یہ اللہ نے اس کو ناشکری قرار دیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا. یعنی وہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے اپنی قوم کو بالکل تباہی کے دروازے تک پہنچا دیا کہ نہ خود ایمان لے کر آئے اور نہ بہت سوں کو ایمان لانے دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہکاتے رہے، بھڑکاتے رہے، اکساتے رہے، اور ان کو مالی سپورٹ دے کر، مال کا لالچ دے کر، آسائش سہولت دے کر دین اسلام سے دور رکھا. جہنم یصلونہا، وہ جو دوزخ ہے یہ لوگ اس کے اندر جائیں گے. وبئس القرار، اور یہ کیا ہی برے ٹھہرنے کا مقام ہے، یعنی ٹھہرنے کا کیا ہی برا مقام ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت حاصل کرنے کے بعد اس کی ناشکری کرے تو یہ بہت ہی مذمت والا عمل ہے، برا عمل ہے، قبیح عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور یہ کفار قریش کی عادات میں شامل تھا.
لہذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہ نعمتیں حاصل کی ہیں۔ ذہن ایک نعمت ہے، عقل و شعور، اچھا فہم، ادراک کی قوت، ہماری بینائی، ہماری سماعت، ہماری زبان، قوت گویائی، سونگھنے کی قوت، ہماری طاقت، خوبصورت جسم، انسان ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، پھر مسلمان ہونا، ایک آزاد ملک میں ہونا، ہاتھوں کا ہونا، پیروں کا ہونا، ماں باپ، دولت، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اگر ہم نے ناشکری سے بدلا تو ہم بھی قابل مذمت ہو سکتے ہیں۔ میں اس کو کفر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کفر نہیں ہے، ہمیشہ کفر نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں ہو بھی سکتا ہے، ہمیشہ کوئی کفر نہیں ہوتا، لیکن یہ قابل مذمت عمل ہے۔ اور ناشکری میں بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس مقام پہ خرچ نہ کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، بلکہ اس مقام میں استعمال کرے جس مقام میں استعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روکا ہے۔ تو ان کفار کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ اگر ہم بھی یہ بری صفات اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کافروں کے لیے تو خیر دائمی جہنم ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم نے نعمتوں کو غلط استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو وہ ہمیں اگر جہنم میں ڈال دے گا، چاہے وہ عارضی ٹھکانہ ہی ہو، اس کے بعد ہم جنت میں آ جائیں، لیکن بہرحال یہ بہت ہی برا ہوگا کہ انسان ایک عذاب کو خود مول لے لے، حالانکہ وہ براہ راست جنت میں دخول کی قدرت و قوت اللہ کی عطا سے رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پہ بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شرکا ٹھہرائے تاکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ یہ بھی ان کی ایک ناشکری کی صورت تھی کہ اللہ نے ان کو نعمت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت دی، فراوانی دی، زندگی عطا فرمائی، رزق عطا فرمائی، ہزارہ نعمت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے ناشکری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بجائے اللہ کے لیے شرکا بنا دیے، شریک ٹھہرائے اور ان کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تمتعوا، تم نفع اٹھاؤ کچھ عرصے کے لیے، کچھ نفع اٹھاؤ، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ میں ہوگا۔ یعنی ان سے آپ فرما دیجئے کہ یہ ایک نص قطعی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ غیبی خبر ان تک پہنچا دیں کہ تمہارا یہ نفع اٹھانا ایک مختصر مدت کے لیے ہے، جیسے ہی تمہاری زندگی کی سانسیں بند ہوں گی، ختم ہوں گی، ان کا سلسلہ موقوف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کافر کو موت کے وقت بھی شدید عذاب ہوتا ہے، پھر قبرستان جاتے تک، پھر قبر میں اگر اس کو بالفرض جلا بھی دیا جائے تو یہ جلانا ہی اس کے لیے دنیا کے اندر عذاب ہوگا، اور پھر جہاں اس کی راکھ بہا دی جائے گی یا راکھ اس کی موجود ہوگی وہیں اس پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس پر عذاب ادھر ہی شروع ہو جائے گا، جس کو عام لوگ محسوس نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، وہ جو مر چکے ہیں وہ اس عذاب کو ضرور دیکھیں گے، اور پھر یہ قیامت تک عذاب کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر میدان محشر میں ذلت، رسوائی، وہاں کی گرمی، بھوک، اذیتیں برداشت کرنا، یہ سب ہوگا۔ پھر پل صراط پر پہنچیں گے تو کٹ کر اور جہنم میں گریں گے، اور پھر وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ غرض ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کفار کے برے انجام کو ذکر کر دیا ہے، لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے ہر شخص کو، ہر انسان کو جو مسلمان ہے اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی حالت کو ہمیشہ برقرار رکھے اور ان امور سے بچنے کی کوشش کرے جو اس کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہوں یا ایمان کے سلب ہو جانے کا، چھن جانے کا سبب بن سکتے ہوں۔ اور جو انسان غیر مسلم ہو وہ ٹھنڈے دل سے ان باتوں پر غور کرے، اور یہ تو باتیں یقینی ہیں، بالکل یقینی ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہ سوچے کہ فرض کر لو اگر یہ درست ہوں تو پھر میں کیسے ان کو برداشت کروں گا۔ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز حقیقتاً سامنے نہ ہو، کوئی خطرہ حقیقتاً سامنے نہ ہو، بلکہ فقط اس کا احتمال بھی ہو، ایک شبہ بھی ہو، تب بھی آدمی احتیاط کرتا ہے۔ ایک چاول کی پلیٹ آپ کے سامنے رکھی جائے اور کوئی یہ کہہ دے کہ اس کو مت کھانا، اس میں زہر کے 2 قطرے ڈالے گئے ہیں، اب یہ پتہ نہیں کس مقام پر ہیں لیکن ہیں، تو انسان کبھی بھی اس پلیٹ میں ہاتھ نہیں مارے گا، حالانکہ یہ ایک احتمال ہے، ہو سکتا ہے ادھر ہو ادھر نہ ہو
ہو سکتا ہے درمیان میں ڈالے گا، کنارے پہ بالکل بھی نہ ہو، لیکن ایک خطرے کے پیش نظر کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، اگر واقعی زہر پہ میرا ہاتھ پڑ گیا تو کیا ہوگا، آدمی اس میں سے ایک چاول بھی نہیں کھائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن تو ایک حق کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ من جانب اللہ ہے۔ اس قرآن کا قیامت تک کے لیے محفوظ ہونا اس کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے، لہٰذا ہر شخص کو ٹھنڈے دل سے ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، لعبادیہ میرے بندوں سے، الذین آمنوا میرے وہ بندے جو ایمان لے کر آئے، کیا فرما دیجئے، یقیموا الصلاۃ کہ وہ نماز قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی خرچ کریں، سرا وعلانیۃ چھپا کر پوشیدہ طور پہ خرچ کریں، اعلانیہ طور پہ خرچ کریں، من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ کہ جس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال اور نہ کوئی دوستی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے عارضی ہونے کا احساس دلا کر اور آخرت کے دائمی ہونے کی طرف متوجہ فرمایا کہ اے حبیب ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اس دن سے پہلے کچھ خرچ کرو اللہ کے راہ میں، چاہے اعلانیہ طور پہ کرو چاہے پوشیدہ طور پہ کرو، کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں کہ تم مال اپنے چلو جمع یہاں پہ کرتے رہو، اگر یہ گمان ہوتا یا اللہ کی طرف سے یہ خبر دے دی جاتی کہ جتنا مال جمع کرو گے مرنے کے بعد میدان محشر میں مل جائے گا اور پھر وہاں جا کے تم کچھ نیکیاں خرید سکو گے، تب تو چلیں یہ احتمال ہوتا، یہ آدمی مطلب کر سکتا تھا کہ یہاں پہ خوب مال جمع کرتا، نیکا مال نہ کرتا، اس امید پر کہ وہاں جا کے خرید لوں گا، لیکن وہاں تو کوئی بیع ہوگی نہیں، مال دنیا میں رہ جائے گا، اور نہ وہاں پہ کوئی دوستیاں ہوں گی۔ اس دوستی سے مراد ہے جو مطلب عام قسم کی دنیاوی دوستیاں یا جو کافروں کے آپس میں دوستیاں ہیں، یہ سب دوستیاں بیکار ہو جائیں گی، سب ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے، ورنہ وہاں پر جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، وہ باقاعدہ دوست ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ویسے قرآن میں ہے کہ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ وہاں پر دوست جو ہیں بعض کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، متقین جو ہے ان کی دوستیاں سلامت رہیں گی۔ تو یہاں جس دوستی کا انکار ہے وہ عام دوستی ہے، یعنی دنیاوی دوستی یا کفار کی آپس کی دوستی، جو نیک لوگ اللہ کی رضا کی خاطر دوستی کرتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں، وہ وہاں پر بھی قائم رہے گی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا کہ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی بہت اہمیت ہے، کہ خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل پر استقامت و پابندی کا حکم ارشاد فرمایا۔ نماز قائم کرنے کا مفہوم ہم پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ ایک دو دفعہ نماز پڑھنا نہیں، خالی نماز کوئی ایک دو دفعہ جماعت قائم کرنا نہیں، بلکہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے تا حیات جس طرح شریعت نے نماز کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے تا حیات پابندی اور استقامت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ ہے قائم کرنے کا معنی۔ اور اسی طرح وہ فرمایا کہ وہ خرچ کریں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی، تو خرچ کرنے کا صدقے کا حکم دیا۔ یہ خرچ کرنا بعض اوقات تو فرض اور واجب ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ، فطرہ، قربانی وغیرہ میں، یا حج میں پیسہ خرچ کرنا، منت پوری کرنے کے لیے، کفارہ پورا کرنے کے لیے، یا جیسے دم وغیرہ لازم آتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا۔ اور بعض اوقات یہ مطلب نفلی صدقہ ہوتا ہے، جیسے آدمی ویسے غرباء کی مدد وغیرہ کر دیتا ہے، دونوں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم فرمایا۔ تو یہ آگے جو فرمایا کہ سرًا و علانیتاً چھپا کر اور ظاہری طور پر، اس میں بعض مفسرین نے یہ تقسیم کی کہ چھپا کر وہ صدقہ دے جو ہم پہ فرض اور واجب نہیں، تاکہ ہماری نیکی چھپی رہے کہ کوئی اس پر مطلع نہ ہو، اور اعلانیہ طور پہ وہ صدقہ کرے جو ہم پر فرض اور واجب ہے، تاکہ اس کے چھپانے کی وجہ سے لوگ ہم سے بدگمان نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ قربانی جو ہے وہ اعلانیہ ہی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مطلب اچھا کھاتا پیتا ہے، لوگ اس کو جانتے بھی ہیں، اور وہ قربانی کا جانور چپکے سے پچھلے دروازے سے لائے اور کاٹ کے ختم کر دے اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ بدگمانی کا شکار ہو جائیں کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا فرمایا اور یہ قربانی کا جانور بھی لے کر نہیں آئے۔ اسی طرح جہاں پر زکوٰۃ کا معاملہ ہو کہ عرف یہی ہو کہ لوگ اعلانیہ طور پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہاں پر پھر اعلانیہ طور پہ دینی چاہیے تاکہ لوگ بدگمانی سے محفوظ رہیں۔
تو پوشیدہ صدقہ وہاں افضل ہے جہاں نفل ہے، اور اعلانیہ صدقہ وہاں افضل ہوتا ہے خصوصاً جہاں فرض یا واجب ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو نفلی صدقہ ہے یہ بھی اعلانیہ دینا افضل ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کے دینے سے کسی کو ترغیب حاصل ہوگی، کسی کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی رغبت ملے گی اور وہ بھی خرچ کرنے لگ جائے گا۔ جیسے مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے لیے کچھ چندہ طلب کیا تو ایک صحابی لے کر آئے، ان کو دیکھ کر دوسرے لائے، تیسرے لائے، چوتھے لائے، پانچویں لائے، تو اس طرح بہت سارے لوگ ان کو دیکھ کر لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی نیک عمل کی بنیاد رکھے گا تو قیامت تک جتنے لوگ اس کی وجہ سے وہ نیک عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے لیکن یہ اپنے قلب پر توجہ کر کے، کیونکہ ہم اپنے زیادہ محاسب ہیں، سب سے بڑے محاسب ہم ہیں، اور کون ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے کہ ہم اپنی قلبی نیت پر نگاہ رکھ کر سوچیں کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تو خرچ نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہم یہ ترغیب کا نیت منہ سے بول رہے ہوں اور دل میں دکھاوے کی نیت ہو، اس پر ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اسی پر اگلے پروگرام میں بھی کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم کی تقریباً 31 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 31ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ میرے بندوں سے فرمائیے کہ وہ نماز کو قائم رکھیں، یعنی ایمان والے بندوں سے فرمائیے کہ نماز کو قائم رکھیں، اور جو کچھ نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی، جو مال عطا کیا، اس میں سے ہمارے راہ میں خرچ کریں، اعلانیہ طور پر بھی، پوشیدہ طور پر بھی، اس سے پہلے کہ کوئی ایسا دن آ جائے، یعنی قیامت کے دن آ جائے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی دوستی وغیرہ ہوگی۔ تو اس پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ معاملہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم بھی اس پر توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا ہم انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہ دیکھیں خطاب بھی ایمان والے بندوں کے لیے ہے کہ آپ میرے ایمان والے بندوں سے فرما دیجئے کہ نماز قائم کریں، لہذا کوئی یہاں پہ کفار سے خطاب نہیں ہے، ہم سے خطاب ہے کہ ہم نماز بھی قائم رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو چاہے اعلانیہ طور پہ کریں، چاہے پوشیدہ طور پہ، اخلاص پیش نظر ہونا چاہیے، اور اس خرچ کرنے میں ترغیب پانے کے لیے، رغبت پانے کے لیے، اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے اس آیت کے آخری حصے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا دارالعمل ہے، یہیں پر اگر پیسہ کچھ خرچ ہو گیا، اللہ کی رضا کی خاطر ہوا، اخلاص کے ساتھ ہوا، تو کچھ بدلہ مل جائے گا، ورنہ میدان محشر میں پھر کچھ بھی ہمارے کام نہیں آ سکتا، یہ مال وغیرہ کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا اس دن سے پہلے ہمیں دنیا کے اندر اچھی طریقے سے مال وغیرہ خرچ کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے کچھ پھل بطور رزق تمہارے لیے نکالے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تمہارے لیے اس نے کشتی کو مسخر کیا، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ دریا میں اس کے حکم سے چلے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں چلے، تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا، اور مسخر کرنے کا سب مقصد یہ ہے تاکہ تم اس سے نفع اٹھاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی اگر آپ نہر میں ڈالتے ہیں وہ سیدھا بہتا رہتا ہے اور ایک رفتار سے آہستہ آہستہ وہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی رفتار کو بہت تیز کر دیتا، اور سیدھا چلنے کے بجائے وہ جہاں جو بھی رکاوٹ ہوتی اس پہ اوپر کو چڑھ جاتا، دائیں کو نکل جاتا، بائیں کو نکل جاتا، اوپر کو اٹھتا،
نہیں، اللہ نے نہروں کو مسخر کر دیا، وہ ہماری سہولت کے اعتبار سے چلتی ہیں۔ جس طریقے سے ہم راستہ موڑتے ہیں نہر کا، جہاں تک ہمیں لے کر جانا ہے، جس مقام پہ پانی پہنچانا ہے، پانی بالکل مطیع و فرما بردار ہو کر اسی مقام تک پہنچتا ہے۔ اس کو مسخر کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا فرمایا جن سے تم مختلف انداز سے نفع اٹھا رہے ہو، پھر تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسائی، اس سے پھل پیدا فرمائے، تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا، نہروں کو مسخر کر دیا۔ یہ کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں، اور یہ احسانات یاد دلانے کا مقصد پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کے اس بات کا شعور پیدا کرنا کہ اتنے بڑے محسن کی اطاعت ضرور کرنی چاہیے، یہی مروت کا تقاضا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو مسلسل چل رہے ہیں، مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ چاند سورج ایک مطلب مقرر کردہ گردش میں چل رہے ہیں۔ سورج اگر گردش نہ کرتا، اپنے مقام سے ٹک جاتا ایک ہی جگہ پر، تو یا تو ہمیشہ رات رہتی یا ہمیشہ دن رہتا، یعنی اگر وہ دن طلوع ہو کر رکتا تو ہمیشہ دن رہتا، رات کبھی نہ آتی، اور اگر وہ مطلب غروب ہونے کے بعد کسی مقام پر رک جاتا تو ہمیشہ رات رہتی، کبھی دن نہ آتا۔ تو کتنی آزمائشیں ہو جاتی، کتنی پریشانیاں ہوتی، کس قدر ہمیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو گردش کا حکم دیا، اور وہ برابر ایک مخصوص اندازے کے ساتھ، ایک مخصوص رفتار کے ساتھ گردش کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، تمہارے لیے مسخر کیا یعنی ان کو پابند کر دیا کہ پہلے رات آئے گی، پھر دن آئے گا، پھر رات آئے گی، پھر دن آئے گا۔ ایسا نہیں کہ رات ہی آتے رہے، ایسا نہیں کہ دن ہی آتا رہے۔ ہاں، کسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، اپنی عظمت کے اظہار کے لیے، اعتراف عظمت کے لیے، تاکہ لوگ اعتراف عظمت کریں، اس طرح بھی کیا کہ 6 مہینے دن، 6 مہینے رات، یا رات بہت طویل، دن بالکل مختصر سا، یا دن بہت طویل، رات بہت مختصر سی۔ یہ اس کے عجائبات قدرت ہے، یہ بھی ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی جس انداز سے بھی کیا، اس میں ہمارے لیے ہزارہ فائدے پوشیدہ ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے عطا کیا تمہیں ہر وہ چیز جس کا تم نے اس سے سوال کیا، یعنی جو تم نے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔ اور واقعی ہم بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم طلب کرتے ہو ضرور اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق، تمہاری خواہش کے مطابق بعین ہی اسی طرح عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے، بہت سی دعائیں ہماری بظاہر جو ہم کہتے ہیں کہ جی قبول نہیں ہوئی، ہم نے فلاں چیز مانگی تھی نہیں ملی، ہم نے مطلب نوکری طلب کی تھی نہیں ملی، کاروبار میں ترقی مانگی تھی نہیں ملی، فلاں جگہ ہماری شادی ہو جائے نہیں ہوئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری زبان سے نکلا یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو ضرور پورا کیا، بلکہ یہ کہ جو تم نے مانگا وہ میں نے عطا کیا۔ ہاں، عطا کرنے کی صورتیں مختلف ہیں۔ کبھی تو اس طرح عطا کیا کہ جو تم مانگ رہے ہو بعینی وہ شے دے دی، کبھی اس طرح کہ تم نے جو کچھ مانگا اس میں تمہارے لیے چونکہ بہتری نہیں تھی علم الہی میں، اس لیے اللہ نے اس کے بدلے میں کچھ اور عطا فرما دیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ نے دنیا میں عطا نہیں فرمایا بلکہ آخرت میں تمہارے لیے اس کو محفوظ رکھ لیا، اور آخرت میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ تمام اس میں صورتیں شامل ہیں، لہٰذا یہ اعتراض پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ تو فرما رہا ہے کہ جو تم نے مانگا میں نے عطا فرمایا، حالانکہ حقیقت حال اس کے خلاف بظاہر نظر آتی ہے۔ تو یہ وضاحت کے ذریعے انشاءاللہ یہ اعتراض اڑ جائے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بہت زبردست چیلنج ہے، اور واقعی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم عاجز آ جائیں گے لیکن واقعی یہ کام نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، ہم تو گنیں گے تو نعمت گن کے ہی پوری ہو جائیں گی، یعنی ہماری عقل ان نعمتوں تک بعض اوقات رسائی حاصل نہیں کر سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ موٹی موٹی نعمتیں جیسے ہم اکثر میں ذکر کرتا ہوں، جیسے ہمارا ذہن ہے، آنکھیں، ناک، دانت، ہونٹ، بولنا، سننا، پھر ہمارا پکڑنا، ہاتھ، پیر،
آزاد ملک، جسم، صحت، مال، یہ موٹی موٹی نعمتیں ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ یہ جو جراثیم ہیں، بیکٹیریاز ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رکھا، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم مائکروسکوپ کے ذریعے اپنی انگلی کو دیکھیں گے تو اس پہ بہت سارے جراثیم چلتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ سب کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے جو اللہ نے بہت ہی باریک پیدا فرمائے ہیں، اور اسی لیے ہاتھ دھونے کا حکم ہے تاکہ یہ تمام جراثیم ہاتھ سے ہٹ جائیں۔ تو اگر یہ ظاہر میں ہوتے، یعنی ہماری نگاہیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ جراثیم کو دیکھ لیتے ہیں، تو بس پھر تو ہم نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے، ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی۔ ہم کوئی جیسے آج کل لوگ ٹھیلوں پہ کھڑو کے بڑے آزادانہ کھاتے ہیں، اگر ان کو وہاں کے جراثیم کی زیارت کروا دی جائے تو شاید یہ کھانا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ایک پلیٹ کے اندر اس طرح یوں جیسے کیڑے مکوڑے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، تو کھانا پینا ہی آدمی کا بالکل ختم ہو جاتا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی، یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ اس طرح کی ہزارہا نعمتیں ہیں، بہرحال جو حقیقتاً ہم شمار کرنا چاہیں، اپنے ذہن کو وسعت دے کر ان کو ذہن میں لانا چاہیں، پھر بھی نہیں لا سکتے، ان کو شمار ممکن نہیں ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک آدمی بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ تو ابھی اتنے احسانات یاد دلا کر پھر اللہ نے بیان فرمایا انسان بہت ظالم اور ناشکرا ہے۔ ظالم اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے کہ اتنے عظیم محسن کو فراموش کر کے، یہ کافر کے بارے میں اشارہ ہے خصوصاً کہ اتنے عظیم محسن کو فراموش کر کے وہ اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے اور بتوں کی عبادت کرتا ہے جو اس کے لیے کسی نفع نقصان کا سبب نہیں بن سکتے، یہ اس کا اپنی جان پر ظلم ہے۔ اور ناشکرا بھی ہے کہ اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد پھر ان نعمتوں کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر کے اس کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل نافرمانی کی طرف مائل رہتا ہے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چند اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات بیان فرمانا شروع فرمائے، اور یہ سورت بھی سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی طرف اس کے نام سے ہی اس کا عنوان قائم کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب اجعل بنا دے تو ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا، امن والا بنا دے۔ یہ دو اعتبار سے ہوگا، ایک یہ اس اعتبار سے کہ اس شہر کو امن عطا فرما دے، یہ دعا بھی مقبول ہے، قیامت تک کوئی بھی اس شہر کو نقصان اب مجموعی طور پہ نہیں پہنچا سکتا کہ مکہ ہی ختم کر دے، تباہ کر دے اس کو، انشاءاللہ قیامت تک ایسا نہیں ہو سکے گا۔ قیامت تک کعبہ بھی قائم رہے گا، ہاں قرب قیامت کے وقت جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ ایک حبشی ہوگا جو کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا، گرا دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، ورنہ اس سے پہلے کوئی کعبۃ اللہ کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی مکۃ المکرمہ پر قبضہ نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ آزاد شہر رہے گا، امن والا رہے گا۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس میں چیزیں ہیں انہیں امن والا بنا دے، اور اس میں بھی ایسے ہی شکار کرنا ممنوع ہے، اور اس کے علاوہ یہاں کی حالت احرام وغیرہ میں جیسے گھاس وغیرہ کاٹنا منع ہے، اگر کوئی مجرم باہر سے بھاگ کر آ جائے تو اس کو یہاں سزا نہیں دی جائے گی، باہر سزا دی جائے گی، یعنی قصاص وغیرہ میں قتل نہیں کیا جائے گا، باہر لے جا کے قتل کیا جائے گا فقہ حنفی کے روح سے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو واقعی امن والا بنایا اور آپ کی دعا مقبول فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور تو مجھے اور میرے بیٹوں کو محفوظ فرما دے اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یقیناً دعا کو قبول فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے کبھی بھی کوئی بت پرست پیدا نہیں ہوگا اور قیامت تک کے لیے وہ بتوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ ربی، اے میرے رب، انا ہننا اضللنا کثیرا من الناس، بے شک ان بتوں نے لوگوں میں سے کثیر کو گمراہ کر دیا، یعنی گمراہی کا سبب بن گئے، ہزاروں لوگ برباد ہو گئے۔ فمن تبعنی فانہ منی، پس جو میری پیروی کرے تو بے شک وہ مجھ سے ہے، میرا ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے فانک غفور رحیم، تو بے شک تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ کتنی پیاری بات بیان فرمائی، قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کریمی پر کہ جو اچھے ہیں، نیک ہیں، وہ تو میرے ہیں، اور جو برے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، وہ بھی ہیں تو میرے ہی۔ اب ایسا نہیں کہ ان کے لیے بد دعا فرمائی ہوتی کہ ان کو جہنم میں ڈال دے، بلکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرم طلب کیا، اس کی بخشش اور مغفرت کو طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ جو اچھے ہیں وہ تو میرے ہیں ہی ہیں،
اور جو برے ہیں وہ بھی تو میرے ہی ہیں، تو ان کی نافرمانیوں کو بخش دے، تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں بہت ہی کرم اور آپ کی شان کریمی کا اظہار ہے۔ اور ربنا، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، اسکنتو، ٹھہرایا، من ذریتی، اپنی اولاد کو، بوادن، ایک وادی میں، غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جس میں کوئی کھیتی وغیرہ نہیں تھی، عند بیتک المحرم، تیرے احترام والے گھر کے پاس۔ یہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس وقت عرض کی کہ جس وقت اصل میں ملک شام میں بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ تھیں، اور بی بی حاجرہ بھی تھیں۔ بی بی حاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کو بہت ہی رشک پیدا ہوا۔